Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to Mufti Aziz Ar-Rahman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین باتمکین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. میری اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور دونوں جہان میں کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں. آمین ثم آمین. آج آپ کی خدمت میں قسم سے متعلق کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ مائدہ، جو قرآن پاک کی ایک مستقل سورت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم سے متعلق احکام ذکر کیے ہیں. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تمہاری بے ارادہ اور بے فائدہ قسموں پر گرفت نہیں فرمائیں گے، لیکن جو تم نے ارادے سے مضبوط قسمیں کھائی ہیں ان پر تمہاری گرفت فرمائیں گے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. قسم کھا لی ہے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اوسط درجے کا وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا ایک غلام باندھی آزاد کرنا ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. اور اگر یہ چیزیں کسی کے لیے بس میں نہ ہوں اور اسے ان کی قدرت حاصل نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا اس کے لیے لازم ہے. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طرح اللہ پاک تمہارے سامنے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو. سامعین، انسان کا مزاج ہے کہ وہ اپنی بات میں مضبوطی اور پختگی پیدا کرنے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کرتا ہے. انہی میں سے ایک قسم بھی ہے. مختلف مذاہب کے ماننے والے قسمیں کھایا کرتے ہیں اور عام طور پر اس میں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق مقدس ہستیوں کا حوالہ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب ان دیویوں دیوتاؤں کی قسم کھاتے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایسے مواقع کو شرک کے بجائے توحید کا نمونہ بنا دیتا ہے. چونکہ قسم کھانا انسان کے اندر اس کا ایک فطری تقاضا ہے، بسا اوقات قسم کھانا ایک مجبوری بن جاتا ہے. اس لیے اگرچہ اسلام نے قسم کھانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی لیکن بالکل منع بھی نہیں کیا. ہاں، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے روک دیا گیا ہے. بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 6646 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے: باب لا تحلفوا بآبائکم. اور یہ روایت لائے ہیں: الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم. سنو، اللہ تمہیں باپ دادوں کی قسمیں کھانے سے منع فرماتے ہیں. من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جسے قسم کھانی ہو تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا وہ خاموش رہے، قسم نہ کھائے.
تو اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانے پر روک لگا دی گئی۔ اللہ کی قسم میں لفظ اللہ تو شامل ہے ہی ہے، اللہ پاک کے صفاتی نام جیسے رحمان اور رحیم وغیرہ یہ بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی ان صفاتی ناموں سے قسم کھائے گا تو بھی قسم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی ایک صفت ہے، اور قسم میں عرف و رواج کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آج کل تو قرآن پاک کی قسم کھانے کا عمومی رواج ہو گیا ہے، اس لیے قرآن کی قسم بھی قسم شمار ہوتی ہے اور قسم کے احکام اس کے لیے ثابت ہوں گے۔ بلکہ اگر کوئی شخص بس صرف وہ قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں ایسا نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا، اور پھر وہ اپنے اس قسم کو پورا نہ کرے، تو اس نے اگرچہ اللہ کی قسم یا رحمان کی قسم نہیں کہا ہے، صرف قسم ہے یا قسم کھاتا ہوں اس نے کہا ہے، تب بھی قسم ہو جائے گی، کیونکہ قسم اللہ ہی کی درست ہے، اللہ کے علاوہ قسم کھانا درست نہیں ہے، تو صرف قسم بولنے پر اللہ ہی کی قسم مراد ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے، اور پھر وہ کوئی بات کہتا ہے، تو یہ الفاظ خدا گواہ ہے، خدا شاہد ہے، یہ بھی قسم کے الفاظ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے ان سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ تو غیر اللہ کی قسم تو کھانا جائز نہیں، کسی پیغمبر، کسی بزرگ، ماں باپ، اولاد، کسی کی زندگی، موت وغیرہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اور اس پر بڑی سخت وعید ہے، اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانے سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ قسم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا یا اللہ کی صفات کا واسطہ لا کر کوئی ایسا عہد کرنا جس کی وجہ سے کسی ممکن کام کو کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے، جیسے وہ کل روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اس قسم کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، یمین لغو، بے فائدہ یا بے ارادہ جو قسم ہو، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو قسم کھانے کے ارادے کے بغیر تکیہ کلام کے طور پر بلا ارادے کے قسم کے الفاظ زبان پر آ جائیں، ہاں بخدا، نہیں بخدا، یہ بھی یمین لغو ہے۔ اسی طرح اگر کسی گزشتہ یا موجودہ بات پر اپنے خیال میں اسے سچا سمجھتے ہوئے کوئی شخص قسم کھائے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، جیسے کسی کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص آ گیا ہے اور اس نے اس پر اعتماد کر کے قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ وہ نہیں آیا، تو یہ یمین لغو ہے، اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں بھی کیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں بھی اس کا ذکر آیا۔ تو بلا ارادہ جو قسم کے الفاظ زبان پر آ جائیں، یا یہ کہ کسی گزشتہ بات یا موجودہ بات پر اپنے خیال میں صحیح سمجھتے ہوئے کوئی شخص قسم کھائے، حالانکہ واقعہ اس کے برخلاف ہو، تو یہ یمین لغو ہے، اس پر نہ گناہ ہے اور نہ کفارہ ہے۔ دوسری قسم ہے یمین غموس، گناہ میں غوطہ دینے والی قسم۔ کسی گزری ہوئی بات پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، تو قصداً جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ ایک شخص کورٹ میں جج کے سامنے جھوٹی قسم کھائے تاکہ اپنے حق میں فیصلہ کرا کر وہ کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، ظاہر ہے کہ یہ سخت و گناہ ہے۔ حدیث میں ہے الیمین الغموس تذر الدیار بلاقع، جھوٹی قسم یہ آبادیوں کو ویرانہ بنا دیتی، اس لیے احناف کے نزدیک اس میں کفارہ نہیں ہے، یہ بڑا سخت و گناہ ہے، کفارے سے معاف نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ مسلسل توبہ کرے۔ ہاں کوئی شخص احتیاطاً کفارہ بھی دے دے تو الگ بات ہے۔ اس یمین غموس کا، جھوٹی قسم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں کیا ہے، وہاں کفارے کا ذکر نہیں ہے۔ قسم کی تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، یعنی پختہ قسم، اللہ کا یا اللہ کی صفات کا واسطہ لا کر آئندہ کسی ممکن کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، جیسے اگلے روز روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اس قسم میں خلاف ورزی کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا، یہی اللہ کی گرفت ہے۔
کفارہ دے دے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کے کفارے میں ابتداً 3 چیزوں کا اختیار ہے۔ نمبر 1، 10 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ کھانا اوسط درجے کا ہونا چاہیے، پلاؤ قورمہ کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر آدمی کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے ویسا ہونا چاہیے۔ تو 10 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دے، یا یہ کہ صدقہ فطر کے بقدر ہر غریب کو غلہ یا اس کی قیمت دے دے، 1.25 کلو گیہوں یا اس کی رقم دے دے۔ نمبر 2، 10 غریبوں کو کپڑوں کا جوڑا دے دے، کم از کم اتنا بڑا کپڑا دے کہ سطر ڈھانک کر وہ نماز پڑھ سکے۔ اور کفارے کی تیسری صورت ہے، ایک غلام یا باندی آزاد کرے، مگر ظاہر ہے کہ اب غلام باندی تو نہیں ہے، اس لیے پہلی 2 صورتوں میں اختیار ہے۔ اور اگر قسم توڑنے والے شخص کے پاس گنجائش نہیں، وسعت نہیں ہے، تو مسلسل 3 روزے رکھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسموں کے بارے میں ایک ہدایت دی ہے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ قسموں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ بات بات پر قسم کھانا یہ تو نہایت بری عادت ہے، اور اگر کسی جائز یا بہتر کام کی قسم کھائی ہے تو اس کو حتی الامکان پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی وجہ سے قسم ٹوٹ جائے یا نامناسب کام پر قسم کھائی تھی اور اسے توڑ دیا ہے تو کفارہ ادا کرے۔ یہ سب چیزیں قسم کی حفاظت میں داخل، یہ سب کی سب چیزیں قسم کی حفاظت میں داخل۔ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے کسی حلال چیز کو قسم کھا کر حرام کر لیا تو اللہ نے اس سے نکلنے کا راستہ بھی رکھا ہے۔ حدیث میں ہے، جب تم قسم کھاؤ پھر اس کے علاوہ صورت میں تمہیں خیر نظر آتی ہو، اس سے بہتر تمہیں دوسری صورت دکھتی ہو تو وہ کام کرو جو بہتر ہے اور قسم کا کفارہ دے دو۔ مثلا قسم کھا لی کہ میں ماں باپ سے یا بھائی بہن سے بات نہیں کروں گا، اور غصہ اترنے پر اب اسے پچھتاوا ہو رہا ہے، تو اب اس قسم کو اسے پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قسم کا توڑنا اس صورت میں اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، وہ قسم توڑ کر کفارہ دے۔ یہاں آخر میں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ حضرات احناف کے یہاں قسم توڑنے سے پہلے کفارے کی ادائیگی درست نہیں ہے، اس لیے اگر قسم ابھی نہیں ٹوٹی ہے اس سے پہلے کوئی شخص کفارہ ادا کر دے تو کفارہ معتبر نہیں ہوتا، پھر سے اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اسی طرح قسم کے لیے صرف قرآن مجید کوئی سر پر رکھ لے یا ہاتھ میں لے کر قرآن پاک کوئی بات کہے تو اس سے قسم نہیں ہوتی ہے جب تک قسم کے الفاظ باقاعدہ زبان سے نہ نکالے جائیں۔ بہرحال قسم سے متعلق یہ کچھ گزارشات تھیں۔ اللہ پاک سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اپنے باعظمت محترم نام کی قدر اور عزت نصیب فرمائے، اور قسم کے بیجا اپنی زبان پر لانے سے اور اس کا غلط استعمال کرنے سے اور اس کا مذاق بنانے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔